لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر الموجلین یاسوب الدین امام المتقین سید الوسیین اسد اللہ عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ اذن اللہ جنب اللہ لسان اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. عظمت جناب سیدہ پر بلند آواز سے درود پڑھے سب مل کر. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید
و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ میں الہ آباد سے براہ راست یہ فیض آباد یعنی خاص پور آ رہا ہوں، اور سیدھے میں گاڑی سے اتر کے میں برسر منبر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، مجھے یہاں خاص پور پڑھتے ہوئے تقریباً 3 یا 4 سال ہو گئے، تو یہاں مجھے بتانا ضروری نہیں ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے۔ خاص پور والے تو جانتے ہیں کہ میں کربلائی ہوں اور کربلائیوں کے بیچ پڑھتا ہوں۔ بس خاص پور والوں ایسا لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، جو حضرات گٹکا کھا رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ یا تو نالے میں پھینک دیں یا اسے نگل لیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ کسی نیتا کا جلسہ نہیں ہے، یہ وہ فرش ہے کہ جہاں وہ آتی ہے کہ جس کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں، اے زمانے والوں، اللہ تمام اقوام عالم سے اور مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہے کہ اے لوگوں، اگر اس کائنات میں اس جہان میں، جوانوں میری طرف دیکھو، جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں گزارش ہے میری طرف دیکھو، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ہاں، میری طرف، تاکہ ڈسپلین وے میں گفتگو ہو سکے۔ اللہ کہہ رہا ہے، جہان والو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تمہارے لیے کسی کا کردار رول ماڈل ہے، اگر کسی کی سیرت کو اپنانا ہے، اگر کسی کے کیریکٹر کو فالو کرنا ہے، اگر کسی کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، تو وہ سیرت رسول اللہ ہے، وہ میرے نبی کا کیریکٹر ہے۔ یعنی اللہ نے ہمارے لیے اپنے نبی کی سنت کو اللہ نے ہم مسلمانوں پر، جہان والوں پر واجب و ملزوم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فیض آباد والوں، یہ روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا کیریکٹر، میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کردار رسول کو ڈھالنا ہے، یعنی جیسے رسول کھڑے ہوتے تھے ویسے کھڑے ہونا ہے، جیسے رسول بیٹھتے تھے ویسے بیٹھنا ہے، جیسے رسول سلام کرتے تھے ویسے سلام کرنا ہے، جیسے رسول کلام کرتے تھے ویسے کلام کرنا ہے۔ یعنی جو نبی کرتے گئے وہ کرنا ہے، اور جو نبی کہتے گئے وہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر واجب ہے ہم اپنے نبی کے حکم پر چلے۔ اگر نبی کہے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جانا، اگر نبی کہے بیٹھو تو بیٹھ جانا، اگر نبی کہے جاگو تو جاگ جانا، اگر نبی کہے سو تو سو جانا۔ نہیں پہنچا خاص پور، جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کہے کھڑے ہو تو بیٹھنا حرام، ہائے ہائے،
اگر نبی کہے بیٹھو تو کھڑے ہونا حرام، اگر نبی کہے جنگ کرو تو صلح کرنا حرام، اگر نبی کہے صلح کرو تو جنگ کرنا حرام، اگر نبی کہے جاگو تو سونا حرام، اگر نبی کہے چپ رہو تو رونا حرام ہے۔ نعرہ حیدری، میرے ساتھ ساتھ چلو۔ سب مل کر میرے نبی کا کردار اسوہ حسنہ ہے۔ جوانوں، اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات سرور دو عالم ہے۔ اپنے نبی کے کردار کو فالو کرو، یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی ذات مرکز اتحاد ہے، نقطہ وحدت ہے، سینٹر آف یونیٹی ہے، اگر اتحاد کا مرکز کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وفا بھائی، ہم تو منبر حسینی سے زمانے کے تمام مسلمانوں سے، میرے شیعہ سنی سارے بھائی جہاں جہاں تک سن رہے ہیں، سب کو میرا یہ پیغام ہے، ہم تو منبر حسینی سے، فرش عزائے حسینی سے مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں، مسلمانوں صرف ایک ذات کو مان لو، جان لو، پہچان لو، تمہیں نہ کسی اور کو جاننے کی ضرورت ہے، نہ پہچاننے کی ضرورت ہے، نہ ماننے کی ضرورت ہے، صرف اپنے نبی کو جان لو، پہچان لو، مان لو، صرف اپنے نبی کو مان لو۔ مگر میں کیا کروں خاص پور والوں، مسلمانوں کا پرابلم اس وقت تک سولو نہیں ہوگا جب تک مسلمان نبی کو مانے۔ مسلمانوں کا پرابلم سولو تب ہوگا جب مسلمان نبی کو مانے اور نبی کی مانے۔ آئے آئے کیا بات ہے خاص پور والوں، بڑے ہلکے ہلکے نعرے لگا رہے ہو۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ہاں علی کا نعرہ شرما کر کبھی مت لگانا۔ میں تو کئی 7-8 سالوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ سینہ تان کر کہنا کہ علی کے چاہنے والے ہو۔ 1000 منافقوں کا مجمع ہو، وہاں پر بھی گریبان چاک کر کے بتانا کہ حسین والے ہو۔ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آج وہ دور ہے جب یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا، تو ہم حسینی ہونے پہ کیوں شرما؟ ماشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھے، خدا آپ کو جناب حبیب ابن مظاہر کا جذبہ عطا کرے۔ قسم خدا کے ایسے ضعیفوں پر، ایسے ضعیفوں کی ضعیفی پر، ایسے 1000 منحوس جوانوں کی جوانی قربان جن کے گلوں سے علی نہیں نکلتا۔ آئے آئے توجہ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی سنت تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اب میں نے کہا مسلمانوں نبی کو مانو، نبی کی مانو، تو داڑھی والے تو مجھ سے خوش ہو گئے، جھاڑی والے مجھ سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے شبیر علی وارثی ہم تو نبی کو مانتے ہیں اور نبی کی ہی مانتے ہیں، ہم نے تو جو کچھ مانا وہ نبی کے کہنے پر مانا۔ میری طرف جوانوں، میں نے کہا سبحان اللہ، بڑے میاں مجھے یہ بھی بتا دیجئے آپ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ نبی نے نماز پڑھ کر دکھایا۔ میں نے کہا سجدہ کس لیے کرتے ہو؟
کہا اس لیے کہ نبی نے سجدہ کر کے دکھایا۔ میں نے کہا مسلمانوں رکوع کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے رکوع کر کے دکھایا۔ میں نے کہا حج میں کس لیے جاتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے حج کر کے دکھایا۔ میں نے کہا مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے روزہ رکھ کر دکھایا۔ میں نے کہا زکوٰۃ کیوں نکالتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے زکوٰۃ نکال کر دکھایا۔ میں نے کہا طواف کعبہ کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے طواف کر کے دکھایا۔ میں نے کہا حجر اسود کا بوسہ کیوں لیتے ہو؟ کہا اس لیے کہ نبی نے بوسہ لے کر دکھایا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کعبے کو کعبہ کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا مسجد کو مسجد کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا محراب کو محراب کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا منبر کو منبر کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا قرآن کو قرآن کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا مکے کو مکہ کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا طیبہ کو طیبہ کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا مسجد الحرام کی تعظیم کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا مسجد اقصی کو بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں مانا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا مسجد نبوی کا احترام کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ نبی نے دکھایا۔ میری طرف جوانوں میں نے کہا سبحان اللہ میرے سمجھ میں بات آ گئی مسلمانوں، تم نے کعبے کو کعبہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مکے کو مکہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مسجد کو مسجد اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، محراب کو محراب اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مکے کو مکہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مدینے کو مدینہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا۔ مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ اتنی ساری چیزوں کو تم نے اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، نبی نے دکھایا، نبی نے دکھایا، مگر مجھے ایک بات کا جواب دو کہ آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ بھائی آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ شیش کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ محلائل کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یارد کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ادریس کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ نوح کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سام کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارفخشد کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سارو کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ناہور کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ تاریخ کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ابراہیم کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ اسماعیل کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ اسحاق کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ اللہ جانے میں بند مکان میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں، بھائی اسحاق کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یعقوب کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یوسف کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یونس کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ایوب کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یحییٰ کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ زکریا کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ موسیٰ کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ہارون کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ داؤد کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سلیمان کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ عیسیٰ کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یوشع کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارے جبریل کو آتے تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ اسرافیل کو تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ میکائیل کو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ عزازیل کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارے جنت تو نبی نے دکھائی نہیں، پھر مانا کیوں؟ کوثر تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ حوروں کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ غلمان کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ عرش کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ لوح و قلم کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سدرۃ المنتہا کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ حجاب نور کو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ کرسی کو نبی نے دکھائی نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارے حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی نبی نے دکھایا نہیں، تو پھر مانا کیوں؟ تو سارے 2 ارب مسلمان اور ان کے ملا مل کر مجھ سے کہنے لگے شبیر علی وارثی دیکھنے کی شرط کیوں ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، جب نبی نے کہہ دیا
تو ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانوں، تمہارے عقیدوں پر میری جان قربان، تمہارے یقین پر میری جان قربان، تمہاری محبتوں پر میری جان قربان، کہ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ تم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ آدم کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ عیسیٰ کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ موسیٰ کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ جبریل کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ جنت نہیں دیکھی، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ کوثر نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ عرش کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ حد تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ میں نے کہا پھر ہوش کے ناخن لو مولویوں، جب 1,24,000 نبیوں کو تم نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ فرشتوں کو، جناتوں کو تم نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ جنت و کوثر دیکھی نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ یہاں تک کہ اللہ کو بھی دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے نبی نے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر دے؟ سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر سب مل کر آخری آدمی تک ایک بلند ترین صلوات بھی پڑھے اسی طرح محمد والے۔ اتنی ساری چیزوں کو تم نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ پوچھو بڑی داڑھی والے مولوی سے، پوچھو جنت تو نے دیکھی؟ تیرے باپ نے دیکھی؟ نہیں دیکھی نا، مان کیسے لیا؟ تڑپ رہا ہے نا مولوی جنت کے لیے، نماز کے لیے بھی بلاتا ہے تو جنت ہی کا لالچ دے کر نا جوانوں کو۔ سجدہ کرو جنت ملے گی، رکوع کرو جنت ملے گی، قیام کرو جنت ملے گی، نماز پڑھو جنت ملے گی۔ اس منحوس سے پوچھو نمازی بنا رہا ہے یا لالچی بنا رہا ہے؟ میرا مولا علی فرماتے ہیں پروردگار گواہ رہنا، میں تجھے جنت کی لالچ میں سجدہ نہیں کرتا اور نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ علی تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ میں تجھے لائق سجدہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ جنت کی لالچ میں سجدے کروا رہا ہے۔ اس سے پوچھو اتنا تڑپ کیوں رہا ہے جنت کے لیے؟ کیا ہے جنت میں؟ تو وہ سر کھجلا کے کہے گا 70 حور ہے۔ بھئی عجیب بات ہے نا خاص پور والوں، جن منحوسوں کو دنیا میں خوبصورت بیوی نہیں مل سکی اس کو جنت میں 70 حور چاہیے۔ سب مل کر اور وہ بھی اہل بیت کو چھوڑ کر جنت چاہیے۔ جنت اس سے پوچھو کہ جنت کے سردار کون ہیں؟ اللہ کے رسول کبھی حسنین کے رخسار چوم رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں، لبوں کو چوم رہے ہیں، سینے کو چوم رہے، اور صرف چوم نہیں رہے، سونگ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نانا ہے یہ نواسے ہیں، چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔
اللہ کے رسول نے کہا تمہیں نہیں پتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے جنت جانا ہے، جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی، جب زیادہ پان کھانے والے مائک پر آئے نا تو مائکروفون چینج کر دیا کرو، اس لیے کہ ان کے پان کا سارا مسالہ مائک میں لگ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جنت کے سردار ہے حسن و حسین، اور جنت جانا چاہتا ہے سردار کو بائی پاس کر کے۔ بھائی عجیب بات ہے نا۔ وفا بھائی، میں ابھی کچھ دن پہلے مراد پور آیا، مثال دے رہا ہوں بھائی، ہمارے بھائی معصوم بھائی مجھے اپنے مکان میں لے گئے، تو معصوم بھائی خود لے گئے تو میں گیا نا، ارے نہیں پہنچ رہا ہے خاص پور۔ اگر مجھے یہ اجازت نہ دیتے اور میں زبردستی ان کے گھر میں داخل ہونا چاہتا، یہ کہنے لگے کہاں آ رہے ہو، میں نے کہا نام نہیں سنا میرا، شبیر علی وارسی ہوں۔ کہا تو کیا ہو گیا، میں نے کہا بڑا مشہور مولوی ہوں۔ کہا جتنے بڑے مولوی ہو مکان میرا ہے، مکان کا سردار میں ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ جانے خاص پور کہاں ہے، سب مل کر مکان میرا ہے، مکان کا سردار میں ہوں۔ اگر گھر میں انٹری چاہیے تو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا بھیا بہت بڑا نمازی بھی ہوں، سجدہ کرتے کرتے پیشانی کالی ہو گئی۔ کہا جتنے بڑے نمازی ہو مکان کا سردار میں ہوں، آنا ہے تو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا اتنا روزہ رکھتا ہوں کہ سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ کہا جتنے بڑے روزے دار ہو گھر میں آنا ہے تو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا ہر سال پیدل حج کو جاتا ہوں۔ کہا جتنے بڑے حاجی ہو اگر مکان میں انٹری چاہیے تو سردار سے اجازت لینی پڑے گی۔ ارے اتنی سی بات یہ 2 ٹکے کے ملا کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے دنیا میں تو معصوم بھائی کے مکان میں بغیر ان کی اجازت کے نہیں جا سکتا، اور جنت میں بغیر سرداروں کے اجازت۔ آئے آئے نعرہ حیدری۔ اجازت لینی پڑے گی۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کا کردار تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو نبی نے دکھایا نہیں سب کو مان لیا، اور جسے دیکھا کر دے بتایا نہیں سمجھے، جسے ہاتھوں پر بھی اٹھایا کاندھوں پر بھی اٹھایا۔ اچھا، خاص پور کی بھی یہ بڑی بہت ضدی پبلک ہے، جب تک خطیب خون جگر نہ نکالے تم بولتے نہیں ہو۔ تم بھی چاہتے ہو نا کہ شبیر وارسی ہر چیز کھول کھول کر پڑھے، میں تو میری جان یوں ہی کھولنے پر بدنام ہوں۔ چلو کھول کر پڑھ رہا ہوں۔ ہاتھوں پر غدیر میں اٹھایا، کاندھوں پر کعبے میں اٹھایا، فتح مکہ کر کے آئے میرے رسول مکہ میں۔ جب خانہ کعبہ میں پہنچے مسلمانوں تو دیواروں میں جتنے چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے وہ سارے بتوں کو نبی نے توڑ دیا، مگر میں کیا کروں کہ 3 بڑے بڑے بت، ہائے 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 ہائے، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ 3 بڑے بڑے بت کعبے کی چھت پر نبی کیسے توڑے؟ اب یہ بڑی داڑھی والا مولوی کہنے لگا، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر آ جائیے۔
تو نبی نے فرمایا علی تم رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اچھا بولتا ایسا ہے جیسے خود کعبے میں اس وقت کھڑا تھا. ایک بات بتاؤ خاصپور والوں، میرا نبی گھوڑے پر بیٹھا کہ نہیں؟ تو گھوڑے نے بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ ارے سن لیتا ہو. میرا نبی اونٹ پر بیٹھا کہ نہیں؟ تو اونٹ نے بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ مارو تماچا اور ملا کو کہو ارے گھوڑا اٹھا سکتا ہے، اونٹ اٹھا سکتا ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا جو 2 انگلیوں میں خیبر اٹھاتا. توجہ. بہرحال میں نے ساری باتیں چھوڑی. نبی نے کہا علی آؤ تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. علی دوش رسالت پر سوار ہوئے. توجہ میری طرف. ایک مرتبہ علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا. نہیں جملہ بدل رہا ہوں. نبیوں کے سردار نے ولیوں کے سردار کو دیکھا اور اماموں کے شہنشاہ نے رسولوں کے بادشاہ کو دیکھا. اشاروں میں بات ہوئی. نبی نے کہا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ آج علی اپنے آپ کو اتنی بلندی پر محسوس کر رہا ہے کہ اگر آپ حکم دے دیں تو آسمان کے ستاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں. میری طرف جوانوں ایک مرتبہ اشاروں میں میری طرف دیکھنا. اشاروں میں بات ہوئی. علی نبی کے شانوں پر سوار ہوئے. علی نے کہا نبی کیا حکم ہے؟ نبی نے کہا یا علی تینوں کو توڑ ڈالو. آئے آئے نعرہ حیدری. آئے آئے یا علی سب مل کر تینوں کو توڑ ڈالو. اب سننا میری طرف. رسول اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کٹم اللہ پریشان ہو گیا. ارے آپ نے تو علی کو نبی سے بڑھا دیا. میں نے کہا تو نے اتنا گھٹایا ہی کیوں؟ تو نے نبی کو اپنا بڑا بھیا بتایا ہی کیوں؟ تو نے اپنا جیسا نبی کو سمجھائی کیوں؟ تو جب تیرا نبی تیرے جیسا ہوگا تو جب ہم علی کی عظمت بیان کریں گے تو تجھے لگے گا کہ ہم علی کو بڑھا رہے ہیں. اصل میں منحوسو ہم علی کر کے نبی کرنے کا شعور بتاتے ہیں. ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ جس نبی کا شاگرد علی ایسا اللہ جانے اس علی کا استاد نبی کیسا. سب مل کر جو کھڑے ہیں وہ بھی جس کا مولا علی ہے. دیکھو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھ کر پڑھ رہا ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ارے مولانا تو پڑھ کے نکل جائیں گے, ہمیں فیس کرا رہے. میری جان احد کا مسلمان تھوڑی ہو. جب بلاؤ گے پھر آؤں گا.
ہم تو بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے. ہم نے تو جان ہتھیلی پہ لے لیا ہے عشق علی کی خاطر. توجہ. کہنے لگے نہیں آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہ وہ شانِ نبوت، وہ دوش رسالت، اس پہ قرآن لکھا ہے، اس پہ مہر نبوت، اور ان سب پر علی کے قدم. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا یہی ہوتا ہے ابو جہل کی نسل میں پیدا ہونے کا نتیجہ. میں نے کہا یہ بتا مولوی، اگر میں قرآن کے اوپر جغرافی کی کتاب رکھوں جائز ہے؟ کہا نہیں جائز نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کے اوپر میتھمیٹکس رکھ دوں جائز ہے؟ کہا نہیں جائز نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کے اوپر سائنس کی کتاب رکھوں جائز ہے؟ کہا نہیں جائز نہیں ہے. میں نے کہا اگر قرآن کے اوپر قرآن رکھ دوں؟ کہا بالکل جائز ہے. میں نے کہا کعبے میں یہی ہو رہا تھا، رسالت کے قرآن کے اوپر امامت کا قرآن. نعرہ حیدری. توجہ. قرآن کے اوپر قرآن سوار ہے، نور کے اوپر نور سوار ہے. ارے مولوی خود ہی پڑھتا ہے نا جلسوں میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو پوچھنا منحوس سے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا پبلک کو بے وقوف بنا رہا ہے، فقط پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ورنہ انصاف کر، جس گھر کے بچے نور ہوں ان بچوں کا باپ نوری نہیں ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. نور کے اوپر نور ہے. توجہ. تو ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا اور کاندھوں پر بھی اٹھا کر دکھایا. اب میرے سارے شیعہ سنی بھائیوں مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ نبی کعبے میں یا تو نبی نے خود بتوں کو توڑا یا بتوں کو توڑنے کے لیے علی کو بھیجا؟ جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان کھڑے تھے، نبی نے کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا کہ تم بھی جا کر بتوں کو توڑو؟ یا خود توڑا یا علی سے توڑوایا؟ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ اگر نبی علی کے علاوہ کسی اور کو بتوں کو توڑنے بھیجتے تو مکہ کے کافر اس سے کہتے کہ آج ان بتوں کو توڑنے آیا ہے، کل تک تیرے باپ دادا جس کو سجدہ کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. جب علی نے بتوں کو توڑا سارا مکہ خاموش کھڑا تھا، اس لیے کہ مکہ کے کافر جانتے تھے ہمارے باپ دادا اور ہیں علی کے باپ دادا. سارے مکے والے جانتے تھے ہمارے باپ دادا اور ہیں، علی کے باپ دادا اور ہیں. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. اگر کہو تو پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ مجھے وہ خاص پور نظر نہیں آ رہا ہے، شاید خاص پور میں عام لوگ آ گئے ہیں. اگر خاص لوگ ہیں تو جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، دونوں ہاتھ اٹھا کے سوالک نعرہ حیدری. پتا چلے کہیں علی والے بیٹھے ہیں. سنو جملہ. باپ کو بھی اٹھایا، یا جملہ بدل دوں، باپ کو اٹھا کر دکھایا اور بیٹوں کو بیٹھا کر دکھایا. پھر کھول دوں؟ کھول کر پڑھوں تو تم بھی دل کھول کر سنو اور منہ کھول کر بھی. ہاں سب مل کر
کائنات کے سب سے بڑے نواسوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. نانا نے کہا نواسو چلو. نانا کہاں؟ میرے لاڈلو آج عید کا دن ہے، عیدگاہ چلو عید کی نماز پڑھنے، میری طرف جوانوں. نواسوں نے نانا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا نانا نا. ہائے ہائے ہائے، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں. نانا نانا ہم نہیں جائیں گے. میرے بچوں کیوں نہیں جاؤ گے؟ نانا عرب کے سارے بچے اپنے ناکوں پر اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. نانا ہمارا کوئی اونٹ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا میرے لاڈلو عرب کے سارے بچے اونٹوں پر بیٹھ کر جائیں گے، تم میرے شانوں پر بیٹھ کر جاؤ گے، میرے کاندھوں پر. لبیک یا تم میرے شانوں پر بیٹھ کر جاؤ گے. اچھا ایسے جگہوں میں تھوڑے ہمارے بھولے بھالے ذاکر بھی جملے کو قابو میں نہیں کرتے. جب نبی کی بات آئے تو جملہ بھی ادبی ہونا چاہیے. کچھ ہمارے ذاکر بھی محبت میں جوش جذبات میں پڑھ دیتے ہیں نبی اونٹ بن گئے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اونٹ نہیں بنے وفا بھائی، نبی ناقہ نہیں بنے، اونٹ نہیں بنے، اونٹ کی شبی بنے. ہائے ہائے نہیں باجا میرا مجمع. نبی نے شبی بن کر بتا دیا شبی بنانا بدعت نہیں ہے. شبی بنانا بدعت نہیں ہے. بھائی ہم پر لگتے ہیں نا فتوے. جیسے ہم نے تعزیہ بنایا، فتویٰ آ گیا، خود سے لکڑی لگاتے ہیں، خود سے کاغذ لگاتے ہیں، خود سے پنی لگاتے ہیں، خود سے تعزیہ بناتے ہیں، کربلا سے منسوب کر دیتے ہیں. تو پوچھو مولویوں سے کہ تمہارے محلے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا لے کر کیا جبریل نازل ہوئے تھے؟ ماربل میکائیل نے بچھایا تھا، چونا قلعی اسرافیل نے کیا تھا. اور مسجد بنائی بھی تو اپنے جیب سے نہیں. اپنا نذرانہ مولوی اپنے باپ کو نہ دے تو آپ کو کیا دے گا؟ جب مسجد بنائی تو تعمیر مسجد کے لیے چندہ. عجیب بات ہے نا خاص پور والوں، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو مولوی کہتا ہے صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مت مانگو، اور مسجد کے لیے چندہ پورے محلے سے مانگتا ہے. ہائے ہائے بتاؤ. جب تعمیر مسجد کا چندہ ہوتا ہے تو کیا چندہ دینے والوں کا اکاؤنٹ چیک کیا جاتا ہے؟ کس کا وائٹ منی، کس کا بلیک منی، کس کا حلال کا پیسہ، کس کا حرام کا پیسہ؟ کہا نہیں مولانا وہاں کوئی چیکنگ نہیں چلتی، وہاں تو ایک ہی پالیسی چلتی ہے، آؤ قلندر گھس جاؤ اندر. جس کا پیسہ آیا چندے میں ڈبے میں اسی پیسے سے تم نے تعزیہ بنایا. تو اگر ہم اپنے حلال پیسوں سے اگر ہم نے تعزیہ بنا دیا تو تمہیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ کہا وہ ہوتا یہ ہے کہ تعزیہ دیکھ کر ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میں نے کہا سوشل میڈیا والوں تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام کے ذریعہ ہر جگہ کا تعزیہ دکھا دیا. یہ خاص پور کا تعزیہ، یہ اجمیر کا تعزیہ، یہ دلی کا تعزیہ، اتنا تعزیہ دکھایا کہ ساری یزید کی اولادوں کا نکاح ٹوٹ گیا. نعرہ حیدری.
ماشاء اللہ. سب مل کر بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی ڈوز دے جتنا وہ قوت برداشت رکھتا ہو. سمیٹ دی میں نے گفتگو. تعزیہ دیکھنے سے نکاح بکا نہیں ٹوٹتا، ورنہ ہندوستان میں 900 سال کی تاریخ ہے تعزیہ داری کی. اگر تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ گیا ہوتا تو ہندوستان میں کوئی حلالی بچتا ہی نہیں. کس کے باپ نے دادا نے تعزیہ نہیں دیکھا؟ ذکر شاہ کربلا سے کیا اٹھا لے جائیں گے؟ ہم حسینی ہیں ثواب جاریہ لے جائیں گے. بدعتوں کے شہر میں فتووں کی گلیاں بے شمار، ہم انہی گلیوں سے شیخ کا تعزیہ لے جائیں گے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، پر اگر ہمیں چھیڑا تو ہم ہر چیز کھول کر پڑھ دیں گے. یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں جہاں فتووں کی فیکٹری ہے، یعنی جہاں سے فتویٰ جنریٹ ہوتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اس گلی سے تعزیہ نکلتا ہے. نسم بھائی ان گلیوں سے تعزیہ نکلتا ہے. تو انہیں پرابلم تعزیہ سے نہیں ہے، کچھ اور پریشانی ہے. ان کو زلجنہ سے پرابلم نہیں ہے. عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. پورے سال استبل میں تھا گھوڑا، ایک دن آپ نے نکال کے زلجنہ بنا دیا. تو ان سے پوچھو کہ تم عید قرباں میں جو جانور ذبح کرتے ہو وہ تمہارے لیے بھی جنت سے اترا تھا؟ وہ بھی تو کھٹال میں تھا. تو اپنے پر آئے تو سب حلال، اور اہل بیت سے منسوب ہو جائے تو تمہارے لیے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. مسئلہ تعزیے سے نہیں ہے جوانوں، مسئلہ اس بات سے ہے کہ تعزیہ دیکھ کر حسین یاد آتا ہے. سمیٹ دی گفتگو. مسئلہ علم سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ علم دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں. مسئلہ مہندی کے جلوسوں سے نہیں ہے، مسئلہ اس بات سے ہے کہ مہندی کو دیکھ کر قاسم کی یاد آتی ہے. مسئلہ جھولے سے نہیں ہے، مسئلہ اس بات سے ہے کہ جھولے کو دیکھ کر ایک شیرخوار کی یاد آتی ہے. مولا سلامت رکھے. صبح سے جلوس پہ جلوس، مجلس پہ مجلس، میری ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اتنی گرمی میں بیٹھی ہیں. تم تھکتے نہیں؟ ایک انجمن پہ ماتم ہو گیا، پھر دوسرے انجمن کے ساتھ کیا، دوسرے انجمن کا ماتم ہو گیا، پھر تیسرے انجمن کے ساتھ، ایک مجلس سے دوسری مجلس، تیسری مجلس. گھر چلے جاؤ. ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ مسلسل مجلسیں کیوں کرتے ہیں. ہم کیا کریں بھائی، مجلس بھی اس کی ہے نا کہ جس نے ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا اٹھایا، دوسرے کے بعد تیسرا لاشا اٹھایا، جس نے 71 لاش اٹھائے مگر ہائے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. عزادارو، تم اپنے اپنے گھروں سے آ رہے ہو، انصاف سے بتاؤ، جو اولاد والے ہو، اللہ نے جس کو بیٹی دی ہے، جب کوئی باپ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیٹی اس سے پوچھتی ہے بابا واپس کب آؤ گے؟ کربلا کا بھی ایک باپ تھا،
جب جا رہا تھا نا مقتل میں تو ایک 4 سال کی بیٹی نے پوچھا تھا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، ارے سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا آپ یا شہ ابرار، اچھا جو اب جلد آنے کا نہ کیجئے گا اقرار، ارے مر جائے گی رو رو کے تڑپ کر یہ دل افگار، ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو باپ کی جانی، دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانی، گودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ 4 سال کی بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی بابا ایک آخری خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ۔ انصاف سے بتانا جب بیٹی اپنے باپ سے کوئی خواہش ظاہر کرتی ہے نا، اگر باپ کے بس میں ہو تو دنیا لا کر قدموں میں ڈال دے۔ یہ کربلا کا غریب باپ تھا، کہنے لگا سکینہ اس غربت میں تیرا بابا تجھے کیا دے سکتا ہے؟ سنو گے عزادارو، بیٹی حسین کی تھی، ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا؟ سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ حسین نے کہا سکینہ تو پھر تو کیا چاہتی ہے؟ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، سکینہ کئی راتوں کی جاگی ہوئی ہے بابا، جانے سے پہلے ایک آخری بار سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دو بابا۔ عزادارو کربلا کی گرم زمین پر حسین لیٹ گئے، آجا میری سکینہ۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا، سکینہ کو بی بی کے حوالے کیا، حسین مقتل میں پہنچے، ارے آخری سجدہ کیا، سر اٹھا نہیں سر اٹھایا گیا۔ عزادارو بچی نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، پہلی مرتبہ باپ کو نیزے پر دیکھا، بچی کی چیخ نکلی میری بہنوں، ارے سکینہ کو کسی نے یتیمی کا پرسہ نہیں دیا، ارے ظالم بڑھا سکینہ کے بالوں کو پکڑا، ارے چہرے پر تماچے کانوں سے گوشوارے۔ بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر ننھی یتیمہ کہنے لگی بابا کیا نانا کی امت میں یتیم بچوں کو تماچے مارے جاتے؟ اجرکم من اللہ۔ عزادارو اللہ تمہاری بیٹیوں کو وہ دن نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا۔ سکینہ کو سارے راستے اونٹ پر ویسے باندھا گیا جیسے سواری پر سامان باندھا جاتا۔ ہاں عزادارو اسی لیے میرے مولا سجاد سے جب بھی کسی نے پوچھا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا اکبر کے سینے پر برچھی تو کربلا میں لگی، اصغر کا گلا کربلا میں نہر ہوا، قاسم کربلا میں تقسیم ہوا، مولا شام میں کیا ہوا؟
میرا مولا کہتا تو نے انصاف نہیں کیا. ارے راہ خدا میں سر کٹانا ہماری میراث ہے، خون بہانا ہماری وراثت ہے، مگر ماں بہنوں کا پسے گردان ہاتھ بندھے نامحرموں کے بازاروں سے پھرائے جانا. اجرکم من اللہ کا سنو گے منحال. جب بازار شام میں ہمارا قافلہ پہنچا نا تو منادی دینے والے نے ندا دی، شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا. کا منحال یہ اعلان ہونا تھا. ارے تماشا دیکھنے والے قہقہے لگا رہے تھے، تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے تھے. ارے کہیں سے ہم پر نیزے، کہیں سے کوڑے، کہیں سے پتھر. ارے نامحرموں کا مجمع. میری پھوپھیاں بالوں سے پردہ کرتی تھی. اجرکم من اللہ کا سنو گے منحال. کوئی ہمیں پتھر سے مارتا تھا، کوئی ہمیں کوڑے سے مارتا تھا. جب اس پر بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا نا تو عورتیں بالا خانوں میں جاتی تھی، کھولتا ہوا پانی لاتی تھی، ہمارے اوپر کھولتا پانی ڈالتی تھی. ارے میری سکینہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا بچا لو، بھیا سجاد. اجرکم من اللہ. بس میں نے سارے مصائب توڑے. عزادارو آل محمد کو قید کر دیا گیا. سنو گے سکینہ جب کوئی کبھی اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی نا تو اپنی ماں سے پوچھتی تھی اماں یہ پرندے اپنے آشیانوں پر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر جائیں. سنو گے سکینہ بآواز بلند گریا کرتی تھی نا. یزید سکینہ کے رونے سے پریشان ہو گیا. ایک مرتبہ زندان میں سپاہی آئے، میرے مولا سجاد سے کہنے لگے یزید نے حکم دیا ہے کہ حسین کی یتیمہ کو الگ سے دوسرے زندان میں قید کر دیا جائے. بس عزادارو 2 منٹ مسائل تمام کر دوں گا اس لیے کہ قیامت ہونے والی ہے. ایک مرتبہ میرا چوتھا میرا بیمار امام کہنے لگا ارے ظالمو اجازت دے دو میں اپنی سکینہ کو گود میں اٹھا کر خود زندان تک چھوڑ آؤں. عزادارو اجازت ملی. بھائی نے 4 سال کی بہن کو اٹھایا. کچھ دور سجاد آگے چلے. سپاہیوں نے کہا یہی رک جاؤ. سجاد کہتے یہاں تو کوئی قید خانہ نظر نہیں آتا، یہاں تو کوئی زندان نظر نہیں آتا. میری ماں بہنوں سینے پر ہاتھ رکھنا. سپاہیوں نے کہا زندان زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر ہے. زمین کا دروازہ کھولا گیا. ایک مرتبہ سجاد بہن کو لے کر ارے زینے سے نیچے اترے. چاروں طرف اندھیرا. سجاد کہتے یہاں پر اتار دوں. سپاہیوں نے کہا آگے چلو. ارے دوسرا زندان آیا. سجاد نے کہا یہاں اتاروں. کہا نہیں آگے چلو. تیسرا زندان آیا. سجاد نے کہا یہاں اتاروں. کہا نہیں آگے چلو. چوتھا زندان آیا. سجاد نے کہا یہاں اتاروں. کہا نہیں آگے چلو. 5واں زندان آیا. 6واں زندان آیا. جب 7واں زندان آیا سپاہیوں نے کہا یہاں اتار دو. عزادارو ارے بھائی نے بہن کو اتارا. سکینہ نے آواز دی بھیا یہاں تو اندھیرا ہے بھیا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ دکھائی نہیں. عزادارو بہن کہنے لگی بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. عزادارو سپاہی سجاد کو لے کر چلے. سکینہ کبھی دائیں دیوار سے ٹکرائی، کبھی بائیں دیوار سے ٹکرائی. میرے بھیا اجرکم من اللہ.
بس سنو عزادارو، 2 منٹ میں نے مسائل تمام کر دیے۔ سکینہ روز اتنے چیخ مار کر روتی تھی، ظالم کے نیند میں خلل پڑتی تھی۔ ظالم نے سپاہی کو بلایا، کہا یہ کس بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سو نہیں پاتا ہوں۔ کہا یہ حسین کی یتیمہ ہے جسے تو نے الگ زندان میں قید کروا دیا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا اس بچی کو چپ کیسے کروایا جائے، کہا اس کے باپ کا کٹا سار زندان میں بس عزادارو مسائل تمام کر دیے۔ ارے سپاہی آئے، سکینہ کو اندھیرے زندان سے نکالا گیا۔ ارے حسین کا کٹا سر آیا، سکینہ نے بابا کا سر دیکھا، آواز دی بابا تم بھی میرے جیسے ہو گئے ہو بابا، تمہارے بھی ہونٹ زخمی، میرے بھی ہونٹ زخمی، تمہارے بھی رخسار سے خون بہ رہا ہے، میرے بھی رخسار سے خون بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے کہتے بچی نے باپ کے سر پر سر رکھا، بچی خاموش ہو گئی۔ زینب نے آواز دی سجاد، سکینہ کو ہلا، سکینہ بولتی نہیں۔ ارے بھائی نے بہن کا شانہ پکڑا، ارے پھوپھی اماں میری بہن، میری سکینہ